السلام علیکم 7 کلاس. آج میں آپ کو ایس ایس ٹی کی آپ کی ٹائم لائن آف ہسٹری بک کا چیپٹر نمبر 1 پڑھاؤں گی, جس کا نیم ہے دی گولڈن ایج آف اسلام. اس کا مطلب ہے کہ ایسا دور جب اسلام پورے عروج پہ تھا. اس میں ہم بس پہلا ٹاپک ہی جو ہے وہ امیہ والا وہ پڑھنے والے ہیں. اس کے لیے اپنا پیج نمبر 2 اوپن کر لیں. اچھا, اس پیج پہ اب آپ دیکھیں گے, ہم ریڈ کریں گے, ساتھ ساتھ سمجھیں گے بھی. The Umayyad Caliphate was the second of the four major Arab Islamic caliphates after the time of the Prophet Muhammad. بنو امیہ کی جو خلافت تھی, جو ان کا دور تھا, وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مضبوط تھا. They ruled from 661 AD to 750 AD. انہوں نے 661 AD سے 750 AD تک حکومت کی. This caliphate was of the Umayyad dynasty. یہ امیہ کے ایک گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس پہ خلافت کی تھی. آپ اس گھرانے کو بنو امیہ بھی کہہ سکتے ہیں, سنز آف امیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اوریجنلی ہیلنگ فرام مکہ, اور ان کا تعلق مکہ سے تھا. Although the third Khalifa of Islam, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, was also from the clan of بنو امیہ. یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ جو حضرت تیسرے خلیفہ تھے اسلام کے, حضرت عثمان, وہ بھی بنو امیہ کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتے تھے. بٹ وین وی ریفر ٹو امیہ ڈائنیسٹی, مگر جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں نا, وی ڈو ناٹ انکلوڈ ہم ایز اے پارٹ آف اٹ ایز ہی واز امنگس دا خلفائے راشدین. ہم انہیں اس خلافت کے اندر نہیں شامل کرتے کیونکہ وہ خلفائے راشدین میں سے ایک تھے. The Umayyad dynasty was founded by حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, the son of the companion of Prophet Muhammad. حضرت معاویہ نے بنو امیہ خلافت کا آغاز کیا. حضرت معاویہ کون تھے؟ حضرت معاویہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت سفیان کے بیٹے تھے. حضرت سفیان the head of مکہ at the time of Muslim conquest of مکہ. حضرت سفیان مکہ کے صدر تھے جس وقت مکہ فتح ہوا اس وقت. حضرت معاویہ was himself the companion of Prophet Muhammad and was one of the longest serving governors of Syria and Palestine. حضرت معاویہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک تھے, اور انہوں نے سیریا اور فلسطین ان دونوں پر گورنر کی حیثیت سے حکومت کی تھی. فرام دا ٹائم آف خلیفہ آف حضرت عمر دا سیکنڈ خلیفہ آف اسلام. اور یہ کس وقت گورنر رہے؟ جب حضرت عمر جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں وہ ان کی خلافت تھی. لاسٹ پیراگراف ہے, حضرت معاویہ واز این ایبل ایڈمنسٹریٹر اینڈ انڈر ہز لیڈرشپ دا اسلامک کیلیفیٹ کنٹینیوڈ ٹو ایکسپینڈ. حضرت معاویہ جو تھے وہ بہت ہی اچھے ایک لیڈر تھے, جن کی لیڈرشپ میں اسلام کی خلافت بہت زیادہ پھیلی, مطلب کہ اسلام زیادہ ملکوں میں پھیلا. ڈیورنگ دا رین آف حضرت معاویہ 1, حضرت معاویہ 1 کے دور سے دا خلیفیٹ ہیڈ دا کوکاسس وچ واز اے ریجن ایٹ دا بارڈر آف یورپ اینڈ ایشیا. اچھا جی, حضرت معاویہ 1 کے دور خلافت میں مسلمانوں کے پاس کاکیشیا کوکاکس کی اردو ہے کاکیشیا, یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان میں آتا ہے, اس لیے اس کا نام ہے کاکیشیا. اٹ از سچویٹڈ بٹوین دا بلیک اینڈ کیسپین سی اینڈ ٹرانزوزیانا. یہ بلیک اور کیسپین سی کے درمیان ہے, اور اسی درمیان ایک علاقہ آتا ہے جس کا نام ہے ٹرانزوزیانا. ٹرانزوزیانا واز دا ریجن انکلوڈنگ دا ایریا آف پریزنٹ ڈے قزاقستان, ازبکستان, تاجکستان, کرغزستان اینڈ سندھ. اس ٹریکزونیا کے اندر یہ جو میں نے ابھی نام لیے ہیں یہ سارے ایریاز آج ان ناموں سے جانے جاتے ہیں. اٹ از آلسو انکلوڈیڈ پارٹ آف نارتھ افریقہ, اس میں نارتھ افریقہ کا بھی تھوڑا سا حصہ آتا ہے, اور آئیبیرین پیننسولا کا بھی تھوڑا سا حصہ آتا ہے, جسے ہم اندلوزیا. یہ تھوڑے سے ورڈز ڈیفیکلٹ ہیں, مگر آپ لوگ کوشش کریں گے تو آپ پڑھ لیں گے. محمد بن قاسم کیمپین آف سندھ ان دا انڈین سب کانٹیننٹ ان پریزنٹ ڈے پاکستان ٹک پلے ڈیورنگ دا امیہ رول. جو محمد بن قاسم ہیں جنہوں نے سندھ فتح کیا تھا, انہوں نے بھی امیہ کی دور خلافت میں ہی سندھ کو فتح کیا تھا. ایٹ اٹس پیک, اپنے عروج پر, دا امیہ خلیفیٹ رولڈ این ایریا آف 1,11,00,000 square kilometer with a population of about 62 million people, which was about, sorry the page is
this. I am reading the first paragraph. Present-day Pakistan took place during the Umayyad rule. At its peak, the Umayyad Caliphate ruled an area of 1 crore and 11 lakh square kilometer with a population of about 62 million people. جب امیہ کی خلافت اپنے عروج پر تھی ان کے پاس 1 کروڑ 11 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا حصہ تھا، علاقہ تھا، اور اس کے اندر 62 ملین لوگ رہتے تھے جو آج کی دنیا کی 29% پاپولیشن ہے. دس میکس اٹ ون آف دا لارجسٹ امپائرز ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنتی ہے ان ٹرمز آف بوتھ پاپولیشن اینڈ لینڈ، لوگوں کے لحاظ سے بھی اور زمین کے لحاظ سے بھی. اب آپ لوگوں نے یہاں تک سارا سمجھ لیا کہ بنو امیہ کیا تھے اور انہوں نے کتنی زیادہ خلافت کی تھی، ان کے دور میں کیا کیا ہوا تھا، وہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں. امیہ پالیسی، جو امیہ کے دور میں جو قانون نئے بنے تھے، جو ان کے تھے کہ یہ کام ہونے چاہیے، وہ کیا تھے. امیہ کیریڈ آؤٹ این لاٹ آف پالیسیز وچ ور امپلیمنٹڈ ان دا ٹائم آف حضرت عمر. امیہ نے بہت زیادہ نئے قانون بنائے جو حضرت عمر کے دور میں فالو کیے جاتے تھے. دا نان مسلم پلیڈ پول ٹیکس اور جزیہ فار دا پروٹیکشن ٹو دا سینٹرل اسٹیٹ آف کیلیفیٹ اینڈ دا نان مسلم پاپولیشنز. جو مسلمان نہیں تھے وہ جزیہ کے طور پہ ٹیکس پے کرتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اس دور کے خلافت میں جو بھی خلیفہ ہیں وہ ان کی حفاظت کریں گے. اسپیشلی دا جوز اینڈ دا کرسچن، یہودی اور عیسائی لازمی طور پہ جزیہ دیتے تھے. were allowed to deal with their matters according to their own laws. اور اس ٹائم پہ انہیں مکمل آزادی تھی کہ وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق ڈیل کر سکتے ہیں. Similarly, the welfare state concept that was implemented during the reign of Hazrat Umar was also wisely continued by the Umayyah. حضرت عمر نے جو ویلفیئر اسٹیٹ کا آغاز کیا تھا، ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے لوگوں کی مدد کرنے کی کوئی پالیسیز ہوتی ہیں، جیسے کہ لوگوں کو پیسے دیے جائیں جو کما نہیں سکتے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، انہیں گھر دیا جائے. تو وہ حضرت عمر نے بنائی اور اس کے بعد امیہ نے بھی اسے فالو کیا تھا. A great proportion of the tax collected especially from zakat was spent on the welfare of the poor. جو ٹیکس یا کہہ لیں زکوٰۃ تھا وہ غریب لوگوں کو دے دیا جاتا اور ان کی مدد کی جاتی. The relationship between the Muslim and the Christian during the Umayyad reign was cordial and quite stable. جو عیسائی اور مسلمانوں کے تعلقات تھے امیہ کی دور خلافت میں وہ بہت ہی اچھے تھے اور مستحکم تھے. The employment of Christians in large number in Umayyad Caliphate was a living testament to how cordial the Muslim-Christian relations were. جو عیسائی تھے انہیں حکومت کے اندر بھی بہت ساری نوکریاں دی گئیں، جس کی وجہ سے یہ چیز واضح ہوتی تھی کہ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں. This policy also boosted معاویہ popularity amongst those non-Muslim. اس پالیسی کی وجہ سے حضرت معاویہ بھی عیسائیوں میں بہت زیادہ اور جو غیر مسلم ہیں ان میں بہت زیادہ مشہور ہو گئے. اینڈ اسٹیبلش سیریا ایز ہز پاور بیس پرماننٹلی. اور انہوں نے سیریا کو اپنی حکومت کا مین گڑھ بنا لیا، مطلب کہ وہاں زیادہ تر کام ہوا کرتے تھے. حضرت معاویہ ڈائڈ ان 680 AD. وہ 680 AD میں حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی. The Umayyah were a powerful feudal Arab clan ruling a non-Arab as well as non-Muslim population. امیہ ایک بہت ہی طاقتور عربی قبیلہ تھا جنہوں نے غیر عربی اور غیر مسلمانوں کی آبادی پر حکومت کی تھی. The Arabs not only dominated the bureaucracy and military. عربی نہ صرف حکومت میں تھے بلکہ فوج میں بھی تھے, but were also considered high and mighty compared to the non-Arabs. اور انہیں غیر عربیوں پر بھی فوقیت تھی, انہیں ان سے اچھا سمجھا جاتا تھا. A concept still prevalent in the Arab countries. اور یہی کانسیپٹ آج بھی عربیوں کی دنیا میں ہے. The Arabs also lived in fortresses separate from the local population. عرب جو ہیں بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں دوسرے لوگوں سے دور. The Umayyah created a sense of separation between Arab and non-Arab by prohibiting the non-Arab from wearing Arab dress. جو عربی لوگ کپڑے پہنتے ہیں امیہ نے ان کو دوسرے لوگوں کو پہننے سے منع کیا, جس کی وجہ سے عربی اور غیر عربی میں آج بہت واضح فرق ہے. This cultural arrogance could only result in disunity and discontent. مگر اس کا یہ نقصان ہوا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر
اکٹھے نہیں رہے اور آپس میں لڑائیاں ہونی شروع ہو گئیں. نان عربs were treated as second class citizens. جو غیر عربی تھے انہیں بہت کم درجہ دیا جاتا تھا. regardless of whether or not they converted to Islam. اس چیز کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا کہ وہ بھی اسلام میں ہے. and this caused discontent across faiths and ethnicities. اور اس میں لوگوں کے جو یقین ہیں اور لوگوں کے جو کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کی جو ہوتے ہیں نا رسومات وغیرہ ان میں بھی بہت زیادہ مخالفت ہوئی. اٹ بیکیم اے سورس آف سپورٹ ٹو دا اینیمیز آف امیہ. اور اس طرح سے جو بنو امیہ کے خلاف تھے انہیں تو ابھی تک آپ نے اس پیج پہ دیکھا ہے کہ امیہ نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے تھے مگر انہوں نے عرب اور غیر عربیوں کے درمیان جو فرق رکھا اس کی وجہ سے ان کے دشمنوں کو اچھا خاصا فائدہ ہوا.